صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یاد رہے مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ کیے جانے والے سلسلے مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ شریف آقا کی زیارت کا ملا ان صحابیات پر لاکھوں سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ 152 رحمت بھری حکایات، بہت ہی پیاری کتاب ہے، مکتبۃ المدینہ نے اسے شائع کیا ہے۔ اس میں 92 بزرگوں کے مختصر حالات ہیں، ان کے فرامین ہیں اور ان کی مغفرت کے واقعات لکھے۔ 111 کتابوں سے یہ کتاب مرتب کی گئی ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 231 پر درود پاک کی جو فضیلت لکھی ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ چنانچہ لکھا ہے کہ حضرت سیدنا امام ابو عبداللہ شمس الدین محمد بن احمد بن عثمان ذہبی علی رحمۃ اللہ الکوی فرماتے ہیں، حسین بن احمد شیرازی نے کہا جب حافظ الحدیث حضرت سیدنا احمد بن منصور علی رحمۃ اللہ الغفور کا وصال ہوا تو ایک شخص میرے والد صاحب کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے خواب میں حضرت سیدنا احمد بن منصور علی رحمۃ اللہ الغفور کو دیکھا۔ اب شیراز کی جامع مسجد کے محراب میں سبز حلہ زیب تن کیے، سر پر جواہرات سے مرصع یعنی جڑا ہوا تاج سجائے کھڑے۔ میں نے پوچھا ما فعل اللہ بک، اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ جواب دیا اللہ عز و جل نے مجھے بخش دیا اور مجھے اعزاز و اکرام سے نوازا۔ پوچھا کس سبب سے؟ فرمایا نور کے پیکر نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی وجہ سے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو درود پاک پڑھنا ایک عظیم عبادت ہے جو ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین اور پردے میں رہ کر اس اجتماع کی برکتیں لینے والی اسلامی بہنوں، فیضان صحابیات کے سلسلے میں الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر حاضری ہے۔ تمام مدنی چینل کے ناظرین کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج کے ہم اس سلسلے میں سیدہ عائشہ بحیثیت مفسرہ ہم سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہماری امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بہت علم عطا فرمایا تھا۔ آپ عالمہ بھی ہیں، آپ محدثہ بھی ہیں، آپ مفسرہ بھی ہیں اور بہت بڑی شاعرہ بھی تھیں۔ علم و انصاب کی بڑی کامل فصاحت و بلاغت میں بے مثال عالمہ بھی تھیں۔ کیوں نہ ہوتی کہ آپ حبیبہ حبیب خدا ہیں؟ کیوں نہ ہوتی کہ آپ صدیقہ بنت صدیق صدیق اکبر کی شہزادی ہیں۔ آئیے پہلے اچھی اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، بندہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، یہ فرمان مصطفیٰ ہے۔ تو رضا الہی پانے کے لیے، ثواب حاصل کرنے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کیجیے۔ اول تا آخر اس سلسلے میں شرکت کروں گا
یہ نیت کر لیجئے کہ حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ یا رضی اللہ تعالی عنہا کہوں گا، صلو علی الحبیب کہا گیا تو نمایاں آواز سے جواب دوں گا، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین اور پردے میں رہ کر سننے والے اسلامی بہنوں، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت بڑی مفسرہ ہیں، قرآن پاک کی تفسیر بیان کرتی ہیں، اور صحابہ کرام علیہم رضوان آپ سے علم سیکھتے تھے، احادیث سمجھتے تھے، قرآن پاک کی آیات سمجھتے تھے۔ کتاب العلم بخاری شریف میں اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2876 اور بہت ساری احادیث کی کتاب میں یہ روایت موجود ہے۔ یہ سن کر آپ کو پتہ چلے گا کہ ہماری امی جان نے قرآن پاک کی تفسیر کس سے سیکھی، اتنا علم کس سے حاصل کیا۔ چنانچہ سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب بھی کسی بات کو سنتی، سمجھ میں نہ آتی تو رجوع کرتی، حتیٰ کہ اس کو سمجھ لیتی۔ کس سے سمجھتی؟ اللہ کے محبوب سے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من حوسب عذب، جس شخص سے حساب لیا گیا اس کو عذاب دیا گیا۔ تو ہماری امی جان عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ نہیں فرمایا پس عنقریب آسان حساب لیا جائے گا؟ تو پیارے نبی رسول ہاشمی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہماری امی جان کی تربیت فرمائی، فرمایا یہ تو صرف حساب کو پیش کرنا ہے، لیکن جس سے حساب میں جرح کی گئی وہ ہلاک ہو جائے گا۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، ہماری امی جان کو جب کوئی بات سمجھ میں نہ آتی تو آپ رجوع کرتی اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سمجھ لیتی۔ اس میں ہماری امی جان کی فضیلت ہے، اور مسائل کی تحقیق میں آپ کی حرص کا بیان ہے۔ آپ کو علم سیکھنے کا اتنا شوق تھا، آپ کو مسائل کی تحقیق کا اتنا ذوق تھا، اتنی حرص تھی کہ سمجھ میں نہ آتی تو پوچھ لیا کرتی تھی۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا تو ہماری امی جان نے قرآن پاک کی آیت پیش کی، اس پر ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ناراض نہیں ہوئے، بلکہ آپ نے ہماری امی جان کی تربیت فرمائی۔ تو علماء نے سمجھایا، معلوم ہوا جب شاگرد استاد پر اعتراض کرے تو استاد کو ناراض نہیں ہونا چاہیے، بلکہ شاگرد کے اعتراض کو دور کرنا چاہیے۔ اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہ بھی معلوم ہوا قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا اور عذاب بھی ہوگا، اور عذاب کے معاملے میں لوگوں کے درجات مختلف ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بے حساب بخش دے۔ تو بے حساب بخش کے ہے بے شمار جرم دیتا ہوا ستا تجھے شاہ حجاز کا اللہ دیتا ہوا ستا تجھے شاہ حجاز کا۔ آمین آمین آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صحابہ کرام علیہم رضوان
ہماری امی جان سے علمی سوالات کرتے تھے اور سیکھتے تھے. اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی آیات کی تفسیر کے بارے میں بھی سیکھتے تھے. چنانچہ حضرت سیدنا عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا قرآن پاک کی اس آیت کے بارے میں، حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا. ترجمہ کنز الایمان، یہاں تک کہ جب رسولوں کو ظاہری اسباب کی امید نہ رہی اور لوگ سمجھے کہ رسولوں نے ان سے غلط کہا تھا. حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کے بارے میں ہماری امی جان سے سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ لفظ کذبو ہے یا کذبو، زال کے نیچے زیر تو ہے، کیا تشدید بھی ہے؟ تو ہماری امی جان ام المؤمنین حبیبہ حبیب خدا سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کذبو، کہا اس کا تو ان کو یقین تھا کہ ان کی قوم نے یعنی نبیوں کی قوم نے ان کی تکذیب کی. یہ ظن اور خیال تو نہ تھا، اس لیے کذبو صحیح ہے. تو ہماری امی جان نے فرمایا معاذ اللہ، انبیاء علیہ السلام خدا کی نسبت یہ گمان نہیں کر سکتے کہ اس نے ان سے امداد و نصرت کا جھوٹا وعدہ کیا. عروہ نے پوچھا پھر اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا انبیاء علیہ السلام کے پیروکاروں سے متعلق ہے، جب انہوں نے ایمان قبول کیا اور نبوت کی تصدیق کی، ان کی قوم نے ان کو ستایا، مدد الہی میں ان کو تاخیر معلوم ہوئی، یہاں تک کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قوم کے منکرین کے ایمان سے نا امید ہو گئے. خیال ہوا شاید اس تاخیر کے سبب مومنین بھی ہماری تکذیب نہ کر دیں، تو دفعتاً یعنی فوراً نصرت الہی جلوہ گر ہو گئی. بخاری شریف حدیث نمبر ہے 4327. تو صحابہ کرام علیہم رضوان ہماری امی جان کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، قرآن پاک کی آیات کے بارے میں پوچھتے تھے اور قرآن پاک کی تفسیر سیکھتے تھے، حدیثیں سنتے تھے. اس طرح حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پارہ 4 سورہ نساء کی آیت 3 کے متعلق سوال، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. ترجمہ کنز الایمان، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ یتیم لڑکیوں میں انصاف نہ کرو گے تو نکاح میں لاؤ جو عورتیں تمہیں خوش آئیں، 2 اور 3 اور 4. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. تو ہمارے امی جان سے حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت کی تفسیر پوچھی تو آپ نے ارشاد فرمایا اے بھانجے، اس سے مراد وہ یتیم لڑکی ہے جو اپنے ولی کے زیر پرورش اور زیر سرپرستی ہو اور وہ اپنے ولی کے مال میں شریک ہو. اس ولی کو لڑکی کا مال اور جمال پسند آئے، اس کا ولی اس سے نکاح کرنا پسند کرے بغیر اس بات کے کہ اس کو اتنا مہر دے جتنا اس جیسی اور عورتوں کو دیا جاتا ہے. تو ان کو اس بات سے منع کیا گیا کہ وہ مہر میں انصاف کیے بغیر ان سے نکاح نہ کریں، اور ان کو یہ حکم دیا گیا کہ ان کے علاوہ اور عورتیں جو ان کو پسند آئیں ان سے نکاح کر لیں. تو ہماری امی جان سے جب اس قرآن پاک کی آیت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس آیت کی تفسیر کا بتایا. کیا شان ہے حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی. سبحان اللہ. اس کی ایک جھلک اور ملاحظہ فرمائیں. مرآت المناجح جلد 8 صفحہ 505 پر حکیم الامت مفسر شہیر حضرت مفتی احمد یار خان علی رحمت اللہ المنان لکھتے ہیں کس نے عرض کی اے ام المؤمنین، قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ حج و عمرہ میں صفا اور مروہ کی سعی واجب نہیں صرف جائز ہے. صفا اور مروہ 2 پہاڑیاں ہیں نا جن کے درمیان
حاجی جلدی جلدی چلتے تو کسی نے کہا کہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ صفا و مروہ کی سعی کرنا، ان دونوں کے درمیان چلنا، یہ واجب نہیں، صرف جائز ہے، کیونکہ رب تبارک و تعالی نے فرمایا فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، ترجمہ کنز ایمان یہ ہے اس پر کچھ گناہ نہیں جو ان دونوں کے پھیرے کرے، کہ ان کے سعی میں گناہ نہیں۔ فرمایا اگر یہ سعی واجب نہ ہوتی تو یوں ارشاد ہوتا لا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ ہماری امی جان نے یہ سمجھا دیا کہ صفا اور مروہ کی سعی واجب ہے، جائز نہیں، واجب ہے۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں دیکھو اس ایک جواب میں ام المؤمنین نے اصول فقہ کا کتنا دقیق یعنی باریک مسئلہ حل فرما دیا۔ کیا حل کیا کہ واجب کی پہچان بتائی۔ کیا پہچان بتائی؟ کہ واجب کی پہچان یہ ہے کہ اس کے کرنے میں ثواب، نہ کرنے میں گناہ، اور جائز کی پہچان یہ ہے کہ اس کے نہ کرنے میں گناہ نہ ہو۔ یہاں آیت میں پہلی بات یعنی اس کے کرنے میں ثواب، نہ کرنے میں گناہ فرمائی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اتنا علم عطا فرمایا، اتنا علم عطا فرمایا کہ آپ سے صحابہ کرام علیہم رضوان قرآن پاک کی تفسیر بھی سیکھا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت سیداتنا امیمہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ جنت میں لے جانے والے اعمال جو کتاب ہے مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے، اس کے صفحہ نمبر 616 پر یہ روایت لکھی ہوئی ہے جو ابھی میں آپ کو پیش کرنے جا رہا ہوں۔ یہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 2000 سے زائد مستند احادیث کا یہ مجموعہ ہے۔ حضرت امیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ام المؤمنین کی خدمت میں ان آیات کے بارے میں پوچھا، ترجمہ کنز ایمان، اور اگر تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے جی میں ہے یا چھپاؤ، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا، تو جسے چاہے گا بخشے گا اور جسے چاہے گا سزا دے گا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور پارہ 5 سورہ نساء کی آیت نمبر 123 کا جز من یعمل سوءا یجز بہ، ترجمہ کنز ایمان، جو برائی کرے گا اس کا بدلہ پائے گا۔ حضرت امیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ام المؤمنین کی خدمت میں ان دونوں آیتوں کے بارے میں پوچھا، تو ام المؤمنین سیداتنا عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا تھا، جب سے میں نے سوال کیا ہے مجھ سے کسی نے بھی ان آیتوں کے بارے میں پوچھا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا تھا، میرے سوال کے جواب میں حبیب کبریا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ اللہ عز و جل کا اپنے بندے سے معاہدہ ہے، معاہدہ پیکٹ، ٹھیک ہے، معاہدہ ہے، اسے جو بخار ہو، مصیبت پہنچے یا کانٹا چبھے، یہاں تک کہ وہ جو پونجی اپنی پوٹلی میں رکھے اسے نہ پائے تو اس کے لیے بے چین ہو جائے، پھر اسے اپنے پہلو میں پالے یہاں تک کہ مومن اپنے گناہوں سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے سرخ سونا بھٹی سے نکلتا ہے۔ سبحان اللہ، بندہ مومن کو بخار ہوتا ہے، کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کانٹا چبھتا ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، دشواری آتی ہے، تنگ دستی آتی ہے، ناچاکی آتی ہے، قرضے داری آتی ہے، بے اولادی آتی ہے، اولاد کی نافرمانی کا سلسلہ ہوتا ہے، اگر وہ صبر کرے گا انشاءاللہ عز و جل اسے ثواب ملے گا، اجر ملے گا، اس کے گناہوں کی معافی ہوگی۔ اور اس پر بندہ مومن کو جو توحید و رسالت کا اقرار کرنے والا ہے، بندہ مومن ہے، سبحان اللہ، اس کو یہ نفع حاصل ہوگا کہ وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے جو گناہوں میں لتڑ گیا تھا،
تو تنگ دستیاں، بے چینیاں، پریشانیاں، بخار، مصیبت، کانٹا چبھتا ہے، مصیبتیں آتی ہیں، اس کی بنا پر وہ گناہوں سے نکل جاتا ہے۔ جیسا سونے کو بھٹی میں ڈالا جائے تو میل کچل دور ہو جاتا ہے نا، پھر سونا صاف ہو جاتا ہے، واضح ہو جاتا ہے، کلیئر ہو جاتا ہے۔ ان دو آیتوں کے بارے میں حضرت امیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہماری امی جان سے پوچھا اور آپ نے ان کی تربیت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری امی جان کو اتنا علم عطا فرمایا، تو سیکھا کس سے؟ اللہ کے محبوب سے سیکھا۔ سبحان اللہ۔ مزید سنیے، پارہ 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر ہے 238، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، ترجمہ کنز الایمان، نگہبانی کرو سب نمازوں اور بیچ کی نماز کی۔ ام المؤمنین سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عفیفہ حبیبہ حبیب خدا رضی اللہ تعالی عنہا نے صلاۃ الوسطی کی تفسیر کی نماز عصر سے، کہ اس سے نماز عصر مراد ہے، بیچ کی نماز۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ ہماری امی جان نے اپنے غلام سے فرمایا میرے لیے قرآن پاک لکھو، اور جب اس آیت پر پہنچو تو مجھے اطلاع کرنا۔ کون سی آیت پر؟ یہی آیت، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، مجھے اطلاع کرنا۔ غلام نے یہ آیت لکھی، آپ کو اطلاع کی کہ میں نے آیت لکھ لی، تو آپ نے والصلاة الوسطی کی تفسیر لکھوائی والصلاة العصر، اور فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اسی طرح سنا ہے۔ یہ مسلم شریف جلد 3 صفحہ ہے 331 اور حدیث نمبر ہے 998۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری امی جان کو اتنا علم عطا فرمایا تھا، سبحان اللہ۔ خزائن العرفان میں صفحہ نمبر 82، یہ خزائن العرفان جو ہے تفسیر خزائن العرفان ترجمہ کنز الایمان مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے، اس کے صفحہ نمبر 82 پر صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا حافظ سید مفتی محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی لکھتے ہیں کہ حضرت امام ابو حنیفہ اور جمہور صحابہ رضی اللہ عنہم کا مذہب یہ ہے کہ اس سے نماز عصر مراد ہے، اور احادیث بھی اس پر دلالت کرتی ہیں۔ تو ہماری امی جان نے سبحان اللہ بیچ کی نماز صلاۃ الوسطی کی تفسیر فرمائی نماز عصر سے، اور یہاں پر بڑا پیارا مدنی پھول صدر افاضل عنایت فرماتے ہیں کہ جہاں یہ صلاۃ الوسطی کی بات آئی، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، اس سے پہلے اولاد و ازواج کے مسائل اور احکام بیان ہوئے، بیچ میں نماز کا ذکر آ گیا۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کو ادائے نماز سے غافل نہ ہونے دو، کن کو؟ اولاد کو، ازواج کو، اور نماز کی پابندی سے قلب کی اصلاح ہوتی ہے، جس کے بغیر معاملات کا درست ہونا متصور نہیں۔ جب تک دل ہی ٹھیک نہیں ہوگا تو معاملات کیسے ٹھیک ہوں گے؟ تو اپنی اولاد اور اپنی ازواج کو نماز کی پابندی کرائی جائے، سارے معاملات از خود درست ہو جائیں گے، تو نماز کی ادائیگی سے دل کی اصلاح ہو جائے گی، دل کی اصلاح ہوگی تو معاملات بھی صحیح ہو جائیں گے۔ پارہ 30 سورہ انشقاق کی آیت نمبر 7 تا 9 ہے، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا۔ ترجمہ کنز الایمان، تو وہ جو اپنا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، رائٹ ہینڈ،
تو وہ جو اپنا نام اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا اس سے عن قریب سہل حساب لیا جائے گا، اور اپنے گھر والوں کی طرف شاد شاد یعنی خوشی خوشی پلٹے گا۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، وہ شخص اپنے گناہوں کو پہچانے گا، پھر اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ یہ جو میں نے آپ کو بیان کیا تفسیر در منصور جلد 8 صفحہ 419 پر ہے، حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمۃ اللہ الکوی نے اس کو نقل کیا۔ تو ہمارے امی جان نے اس آیت کی تفسیر بتائی۔ اس آیت کی تفسیر کے سلسلے میں خزائن العرفان میں صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی کیا فرماتے ہیں، سنیے اور ایمان تازہ کیجیے۔ سہل حساب، آسان حساب، اس کے بارے میں آپ بتاتے ہیں کہ سہل حساب یہ ہے کہ اس پر اس کے اعمال پیش کیے جائیں، وہ اپنی طاعات اور معصیت کو، اپنی نیکیوں کو، اپنے گناہوں کو پہچانے، پھر طاعت پر نیکیوں پر ثواب دیا جائے اور معصیت سے تجاوز فرمایا جائے، یعنی معصیت کے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ یہ سہل حساب ہے کہ قیامت کے روز بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، نیکیاں بتائی جائیں گی، اس کے گناہ بتائے جائیں گے، نیکیوں پر اس کو اجر دیا جائے گا اور گناہوں سے معافی دی جائے گی۔ یہ سہل حساب ہے، اس میں شدت مناقشہ نہیں ہے کہ ہر کام کا حساب، یہ نہیں کہا جائے گا ایسا کیوں کیا، نہ عذر کی طلب، نہ اس پر حجت قائم کی جائے، کیونکہ جس سے مطالبہ کیا گیا اسے کوئی عذر ہاتھ نہ آئے گا اور وہ کوئی حجت نہ پائے گا، رسوا ہوگا۔ اللہ تعالی مناقشہ حساب سے پناہ دے، آمین۔ آئیے اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں۔ تو بے حساب بخش کے ہے بے شمار جرم دیتا ہوا ستا تجھے شاہ حجاز کا، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تبارک و تعالی نے کس قدر علم عطا فرمایا اور قرآن پاک کی آپ کس طرح تفسیر فرماتی ہیں، سبحان اللہ۔ اس کی مزید ایک جھلک ملاحظہ فرمائیں۔ چنانچہ پارہ 4 سورہ نساء کی آیت نمبر 6 ہے، وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور جسے حاجت نہ ہو وہ بچتا رہے، اور جو حاجت مند ہو وہ بقدر مناسب کھائے۔ اس آیت کے متعلق سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، یہ آیت یتیم کے سرپرست کے بارے میں نازل ہوئی کہ اگر وہ سرپرست ضرورت مند ہے تو عرف و عادت اور دستور کے مطابق وہ یتیم کے مال سے کھا سکتا ہے۔ پارہ 21 سورہ احزاب کے آیت نمبر 10، اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر۔ ترجمہ کنز الایمان، جب کافر تم پر آئے تمہارے اوپر سے اور تمہارے نیچے سے، اور جبکہ ٹھٹک کر رہ گئی نگاہیں اور دل گلوں کے پاس آ گئے۔ اس آیت کے بارے میں سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اس سے غزوہ خندق
کا منظر مراد ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تعالی نے ایسا علم عطا فرمایا کہ آپ عالمہ ہیں، محدثہ ہیں، مفسرہ ہیں، قرآن پاک کی آیات کی تفسیر بیان کرتی ہیں، اور یہ سب کچھ آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سنا اور سیکھا اور سمجھا۔ اور بھی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں مگر سلسلے کا وقت ضائع کے محدود ہوتا ہے۔ اب کچھ مدنی پھول میں پیش کرنا چاہوں گا قرآن پاک کی تفسیر کے تعلق سے، کیونکہ ہر ایک کا یہ کام نہیں کہ وہ قرآن پاک کی تفسیر کرنے لگے، اور دعوت اسلامی والے تو ویسے بھی مدنی مرکز کے پابند ہوتے ہیں، اور انہیں تو یہ سمجھایا گیا ہے کہ ہم نے بیان بھی دیکھ کر کرنا ہے۔ قرآن پاک کی آیت کی تفسیر کرنا تو بہت بڑی بات ہے۔ یہ تفسیر نعیمی کے صفحہ نمبر 37 پر مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کہ تفسیر یہ ہے کہ کلام کرنے والے کا مقصد اس طرح بیان کرنا جس میں کوئی شک و شبہ باقی نہ رہے، اور مفسرین کی اصطلاح میں تفسیر یہ ہے کہ قرآن پاک کے وہ احوال بیان کرنا جس میں عقل کو دخل نہیں بلکہ نقل کی ضرورت ہو، جیسے آیات کا شان نزول، ان کا ناسخ و منسوخ ہونا وغیرہ۔ تفسیر بالرائے حرام ہے، مفتی احمد یار خان نعیمی نے فرمایا۔ اور بعض اسلامی بھائی اور بعض اسلامی بہنیں جہالت کی بنا پر مدنی ماحول سے دوری کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ارے کہاں لکھا ہے بھائی؟ کس آیت کا مفہوم ہے؟ یا وہ آیت کہ اپنی اگر وہ رائے کے ساتھ بیان کرتے ہیں تو وہ درست نہیں ہے، اگر وہ ٹھیک بھی کہتا ہے تو وہ غلط ہے۔ تو مفتی صاحب نے تو تفسیر قرآن کے مرتبے لکھے کہ قرآن کی قرآن سے تفسیر، قرآن کی حدیث سے تفسیر، اور قرآن کی صحابہ سے تفسیر، بالخصوص فقہا صحابہ خلفائے راشدین سے، قرآن پاک کی تفسیر تابعین سے، تبع تابعین سے، اور قرآن پاک کی تفسیر کون سا شخص کر سکتا ہے؟ یہ آپ پڑھیے، اس کا مقدمہ ہے یہ تفسیر نعیمی کا پہلی جلد میں۔ قرآن پاک کے مقصد کو پہچان سکے، ناسخ و منسوخ کی خبر رکھتا ہو، آیات و حدیث میں مطابقت کرنے پر قدرت رکھتا ہو، آیات کے شان و نزول سے باخبر ہو، آیات کی توجیہ کر سکے، آیات میں محذوفات نکالنے پر قدرت رکھتا ہو، عرب کے محاورے سے واقف ہو، محکم و متشابہ آیات کو پہچانتا ہو، قرات کے اختلاف سے واقف ہو، مکی مدنی آیتوں کو جانتا ہو، اتنی صفتیں ہوں، اور پھر کہیں جا کر وہ قرآن پاک کی تفسیر کر سکتا ہے۔ اور مرآت شریف میں آپ نے مزید اس سلسلے میں لکھا ہے، جال حق کے مقدمے میں بھی لکھا ہے، اور یہ مرآت میں تو آپ نے وہ حدیث پاک کی اس کی شرح بھی لکھی ہے، من قال فی القرآن بغیر علم فلیتبوأ مقعدہ من النار، من قال فی القرآن برأیہ فاصاب فقد اخطأ۔ قرآن میں اپنی رائے سے کچھ کے اپنا ٹھکانہ آگ سے بنا لے۔ دو حدیثیں میں نے بیان کی، دوسری حدیث میں ارشاد ہوا جو قرآن میں اپنی رائے سے کہے پھر ٹھیک بھی کہہ دے تب بھی خطا کر گیا۔ اب یہاں پر مفتی صاحب نے جو تربیت فرمائی ہے، سبحان اللہ، پہلی حدیث جو میں نے پیش کی اس کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ قرآن کی تفسیر بالرائے کرنے والا جہنمی ہے۔ پھر مزید فرماتے ہیں کہ قرآن کی بعض چیزیں نقل پر موقوف ہیں، جیسے شان نزول، ناسخ منسوخ، تجوید کے قواعد، انہیں رائے سے بیان کرنا حرام ہے، وہی یہاں مراد ہے۔ اور بعض چیزیں شرعی عقل سے معلوم ہو سکتی ہیں، جیسے آیات کے علمی نکات، اچھی اور صحیح تعویلیں، پیدا ہونے والے اعتراضات کے جوابات وغیرہ، ان میں نقل لازم نہیں۔ غرض کے قرآن کی تفسیر بالرائے حرام ہے، اور تعویل بالرائے علماء دین کے لیے باعث ثواب۔ دوسری حدیث میں ارشاد ہوا جو قرآن میں بغیر علم کچھ کہے وہ اپنا ٹھکانہ آگ سے بنائے۔ اس کی شرح کرتے ہوئے مفتی صاحب فرماتے ہیں، اشارتاً فرمایا کہ علماء کو قرآنی تعویلات کی اجازت ہے، جوہلا کو یہ بھی حرام۔ اس سے وہ لوگ عبرت پکڑیں جو فقط ترجمہ قرآن سے غلط مسئلے مستنبط کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں،
حدیث و قرآن کے فقط ترجمے بغیر فقہ کی روشنی کے عوام کے لیے زہر قاتل ہیں. اور فرمایا حدیث پاک جو قرآن میں اپنی رائے سے کہے پھر ٹھیک بھی کہہ دے تب بھی خطا کر گیا. اس کی شرح کرتے ہوئے مفتی صاحب فرماتے ہیں اگر عالم قرآن کی رائے سے تفسیر کرے یا جاہل رائے سے تعویل کرے اتفاقاً وہ تفسیر و تعویل درست ہو تب بھی وہ دونوں گناہگار ہوں گے کیونکہ انہوں نے ناجائز کام کیا اور ممکن ہے آئندہ اس پر دلیر ہو کر غلطی بھی کر جائیں. علماء فرماتے ہیں تفسیر قرآن کے لیے عالم کو 15 علموں میں پوری مہارت چاہیے تب وہ قرآن کو ہاتھ لگائے. ایسا عالم اگر تعویل قرآن میں غلطی بھی کرے تب بھی ثواب پائے گا. مجتہد کی خطا پر 1 ثواب اور صحت پر 2. تو بہرحال میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین آپ کا میرا کام نہیں ہے کہ ہم قرآن پاک کی تفسیر میں حدیث کی شرح اپنی طرف سے کریں. ہمیں چاہیے کہ ہم نے جو پڑھا جو علماء نے لکھا ہم وہی پڑھ کر سنا دیں. اپنی جانب سے چونکہ چنانچہ کر کے اس کی وضاحت نہ کریں کہ اس کے اندر وہ خطا ہی خطا ہے. اگر درست بھی کہہ دیں پھر بھی گناہ ملے گا. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ گناہوں سے بچائے اور گناہوں سے بچ کر نیکی کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ اوروں کو تو ہم وہ گڑے سے بچائیں خود کنویں میں گر جائیں تو یہ کون سی عقل مندی ہوگی. تو جو علماء نے لکھا وہی پڑھ کر سنا دیں. دعوت اسلامی کی مبلغات اور مبلغین کو تو خاص تاکید ہے امیر اہل سنت کی طرف سے. دیکھ کر پڑھیں دیکھ کر سنائیں انشاءاللہ اسی میں عافیت رہے گی. حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت بڑی عالمہ تھیں مفتیاں تھیں فقیہہ تھیں آپ مفسرہ تھیں. کچھ ہم نے بیان سنا انشاءاللہ اگلے سلسلے میں ہم آپ کی شان بحیثیت محدثہ سنیں گے کہ کس طرح حدیث کو آپ سمجھتی تھی اور سمجھاتی تھی صحابہ کرام کو. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت ہے الحمدللہ ہمیں یہ اتنے پیارے پیارے مدنی پھول چننا نصیب ہوتے ہیں. اسلامی بہنیں اجتماع میں آتی ہیں مدنی کام کرتی ہیں اور انہیں اس کی برکتیں نصیب ہوتی ہیں. اچھی اچھی نیتیں کرتے رہنا چاہیے. حضرت حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ کبھی فرماتے ہیں چند روز کے عمل سے جنت نہیں مل جائے گی. جنت تو اچھی نیت سے حاصل ہوگی. جی ہاں اچھی نیت سے جنت ملتی ہے. اچھی اچھی نیتیں کرتے رہنا چاہیے مگر جب اچھی نیت کریں تو زبان کہے دل تصدیق کرے. زبان پر کچھ ہے دل میں کچھ ہے یہ تھوڑا درست ہے یہ تو غلط ہے. بلکہ جب آپ نیت کر رہے ہیں تو یہ ہو کہ یہ میں نے پورا تھوڑی کرنا ہے یہ تو خالی نیت کر رہے ہیں جان چھوڑانے کے لیے معاذ اللہ یہ تو وعدہ خلافی تو گناہ ہے اس پر تو گناہ ملے گا. تو جب نیت کریں واقعی سچی نیت کرنی چاہیے اللہ چاہے گا تو عمل کی توفیق بھی ہو جائے گی. اسلامی بہنوں کی نماز بہت پیاری کتاب ہے. اس سے میں آپ کو بہاریں عرض کرتا رہتا ہوں اب بھی اس سے پیش کرتا ہوں. اس کے صفحہ نمبر 286 پر ایک سچی نیت کی برکت لکھی ہے. باول مدینہ کراچی کے ایک ذمہ دارہ اسلامی بہن کے بیان کا لب لباب دعوت اسلامی کے بین الاقوامی 3 روزہ سنتوں پر اجتماع کی آمد تھی. آخری دن کی خصوصی نشست کا بیان ذکر دعا صلاۃ والسلام بذریعہ ٹیلی فون اسلامی بہنوں کے باپردہ اجتماع میں ریلے ہونا تھا. یہ کہتی ہیں کہ ہمارے علاقے کی اسلامی بہنوں نے گھر گھر جا کر سنتوں پر اجتماع کی دعوت کو عام کرنا شروع کر دیا. ان اسلامی بہنوں میں مرحومہ زاہدہ عطاریہ بھی شامل تھی. ان کا جذبہ قابل دید تھا. سنتوں پر اجتماع کی آخری نشست میں شرکت کے لیے اسلامی بہنوں پر یہ انفرادی کوشش کر رہی تھیں. اجتماع میں لے جانے کے انتظامات میں مصروف تھیں. سنتوں پر اجتماع میں شرکت سے 1 ہفتہ قبل اتوار کے روز اچانک ان کی طبیعت خراب ہوئی. اسپتال لے جایا گیا اور جہاں انہیں فوراً ایڈمٹ کر لیا گیا. 3 دن بیمار رہیں اور منگل کے روز دنیا فانی سے کوچ کر گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اتوار کے دن سنتوں پر اجتماع کی آخری نشست میں ان کے علاقے کی کثیر اسلامی بہنوں نے شرکت کی. اچانک ایک اسلامی بہن نے یہ ایمان افروز منظر دیکھا کہ چند روز قبل انتقال کرنے والی مبلغہ دعوت اسلامی زاہدہ عطاریہ مرحومہ بھی سنت و بھرے اجتماع میں شامل ہیں. سبحان اللہ. دیکھیں
سچی نیت کی برکت اور دعوت اسلامی والیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت کتنی ہے. اللہ عز و جل مبلغہ دعوت اسلامی کی مغفرت فرمائے، ہماری بھی بے حساب مغفرت ہو جائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان علی رحمت الرحمان اعلی حضرت کے شہزادے آپ سامان بخشش میں لکھتے ہیں، آپ محبوب ہیں اللہ کے ایسے محبوب. آپ محبوب ہیں یا رسول اللہ، آپ محبوب ہیں اللہ کے ایسے محبوب. ہر محب آپ کا محبوب خدا ہوتا ہے. ہر محب آپ کا محبوب خدا ہوتا ہے. جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب بنائے گا، اپنا آئیڈیل بنائے گا، اپنا پسندیدہ بنائے گا، ان کے ارشادات کے مطابق زندگی گزارے گا، ان کے ارشادات کے مطابق شب و روز گزارے گا، اسلامی بھائی بھی اسلامی بہنیں بھی. تو آپ اللہ کے محبوب ہیں، ایسے اللہ کے محبوب ہیں کہ جو آپ سے محبت کرتا ہے اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے. فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ قرآن میں ارشاد ہوا نا. تو مدنی ماحول اخلاص کے ساتھ ہمیں نصیب ہو جائے، اس پر استقامت مل جائے، انشاءاللہ دنیا و آخرت میں خیر ہی خیر خیر ہی خیر نصیب ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہماری امی جان عائشہ صدیقہ حبیبہ حبیب خدا صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا کے صدقے میں ہمیں علم نافع عطا فرمائے. آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. شریف آقا کی زیارت کا ملا ان صحابیات پر لاکھوں سلام. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ابھی جو سلسلہ آپ نے ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 03012612 پر SMS یا feedback@madanichannel.tv پر میل کر سکتے ہیں.